ایک عورت کا شوہر روزانہ کسی نہ کسی مہمان کو گھر لے کے آ جاتا، بیوی کو کہتا اس کے لیے کھانا تیار کرو۔ شوہر کے روز کی اس معمول سے تنگ آ کر یہ عورت شکایت لے کر میرے اور آپ کے کریم نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، رو کر شکایت کرنے لگی، یا رسول اللہ، میرے شوہر نے معمول بنایا ہوا ہے، روزانہ کسی نہ کسی مہمان کو گھر لے کے آ جاتا ہے اور کہتا ہے اس کے لیے کھانا تیار کرو۔ کڑکتی دھوپ میں مجھے آگ جلانی پڑ جاتی ہے، کھانا تیار کرنا پڑتا ہے، چلو ایک دن کے لیے تو مہمان آ جائے، اس کی خدمت کی جائے، لیکن اس نے معمول بنایا ہوا ہے، روزانہ کسی نہ کسی مہمان کو لے کر آ جاتا ہے اور کہتا ہے اس کے لیے کھانا تیار کرو۔ میں تو آگ جلا جلا کے خود جل گئی، آقا میں یہ تکلیف برداشت نہیں کر سکتی، میں یہ دکھ برداشت نہیں کر سکتی، یا رسول اللہ آپ کے دروازے پر آئی ہوں، آپ مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیں جس کو اپناتے ہوئے میں آپ کے فرمان پر عمل کروں، آپ کے طریقے پر عمل کروں، میرے شوہر کے اندر جو یہ عادت ہے روزانہ کسی نہ کسی مہمان کو لے کر آ جاتا ہے، یہ عادت ختم ہو جائے۔ میرے کریم نبی خاموش ہو کے اس عورت کی بات سنتے رہے، میرے نبی نے کوئی جواب نہ دیا۔ عورت کہتی رہی، سناتی رہی، میرے نبی خاموش رہے، میرے نبی نے کچھ بھی نہیں کہا۔ کریم نبی کے لبوں پر خاموشی دیکھ کر یہ عورت خود خاموش ہو کے واپسی چلی گئی۔ جب گھر میں گئی دوسرے دن میرے کریم نبی نے اس عورت کے شوہر کو بلایا، کہا کہ کل میں آپ کے گھر کا مہمان بننے والا ہوں۔ وہ تو خوش ہو گیا، دوڑ کر گیا، اپنی بیوی کو کہا کل اللہ کے نبی ہمارے گھر کے مہمان بننے والے ہیں، کل آپ نے کھانا تیار کرنا ہے۔ وہ عورت بھی سن کر بڑی خوش ہوئی، صبح اٹھتے ہی اس نے تیاریاں شروع کر دی، کھانے بنانے شروع کر دی۔ میرے کریم نبی نے وہاں کھانا کیا کھانا تھا، میرے نبی تو وہاں ان کو سبق دینے جا رہے تھے، ان کی آنکھوں سے ان کو کچھ دکھلانے جا رہے تھے۔ خیر دوسرے دن میرے کریم نبی ان کے گھر پہنچے، دسترخوان لگ گیا، کھانے لگ گئے۔ کھانا کھانے سے پہلے میرے نبی نے اس کے شوہر کو کہا کہ جب میں واپسی پر جانے لگوں اپنی بیوی کو کہنا دروازے تک میرے پیچھے پیچھے دیکھتی رہے گی، جب تک میں دروازے سے باہر نہ نکلوں، حویلی کے چار دیواری کے دروازے سے گیٹ سے باہر نہ نکلوں، بیوی کو کہنا کہ میرے پیچھے پیچھے دیکھتی رہے گی۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ خیر میرے کریم نبی نے کچھ کھانا تناول فرمایا۔ کھانا کھانے کے بعد میرے کریم نبی دعا کرتے ہوئے اٹھے۔ اب یہ عورت میرے نبی کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے اس عورت نے میرے نبی کے پیچھے پیچھے دیکھنا شروع کیا۔ دیکھتے ہی یہ عورت بے ہوش ہو گئی، اس کو ایسا منظر نظر آیا کہ تاب نہ لا سکی، برداشت نہ کر سکی، بے ہوش ہو گئی۔ میرے کریم نبی آگے چلے گئے۔ جب اس عورت کو ہوش آئی تو اس کے شوہر نے پوچھا کہ آخر وجہ کیا تھی، کیا تجھے نظر آیا تھا؟ مجھے تو کچھ بھی نظر نہیں آیا، تجھے کون سی ایسی چیزیں نظر آئی کہ تو دیکھ کر بے ہوش ہو گئی؟ اس نے کہا جب میرے نبی کمرے سے باہر نکل کر حویلی کے چار دیواری کے دروازے تک جا رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ نبی کے پیچھے سانپ، بچھو، کیڑے مکوڑے اور بھی کافی ساری بلائیں تھیں، نبی کے پیچھے پیچھے جا رہی تھی۔ دوسرے دن یہ دونوں میاں بیوی نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس عورت نے پوچھا آقا آخر وجہ کیا تھی؟ میرے نبی نے فرمایا میں صرف تمہیں دکھلانے کے لیے گیا تھا کہ مہمان جو گھر میں آتا ہے، ایک تو وہ اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے، وہ تمہارا کچھ بھی نہیں کھا کے جاتا، وہ اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ جاتا ہے تمہاری بلاؤں کو بھی ساتھ لے کے جاتا ہے، تمہارے گناہوں کو بھی ساتھ لے کے جاتا ہے، تمہارے اوپر جو مصیبتیں ہوتی ہیں یا آنے والی ہوتی ہیں ان تمام چیزوں کو ساتھ لے کے جاتا ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں پر فرماتے ہیں اللہ رسول کی رضا کے لیے مخلوق خدا کی خدمت، مخلوق خدا کو مہمانی دینا، ان کی مہمان نوازی کرنا، یہ عمل گناہوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے۔ اس سے بندے کے گناہ جھڑتے ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گناہ جھڑ جائیں، ایک گناہ بھی باقی نہ رہے، تو مہمانوں کی خدمت کیا کرو، مہمانوں کی مہمان نوازی کیا کرو، کترایا نہ کرو، اللہ رسول کی رضا کے لیے مخلوق خدا کو مہمانی دیا کرو۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء تھے، آپ کی یہ عادت کریمانہ تھی، اس وقت تک آپ کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کوئی گھر میں مہمان نہیں آتا تھا، جب تک مہمان کو کھانا نہیں کھلاتے خود نہیں کھاتے تھے۔ ایک دن گزرا مہمان نہ آیا، دوسرا دن گزرا مہمان نہ آیا، آپ نے کچھ بھی نہیں کھایا، اس لیے کہ آپ کی عادت تھی جب تک مہمان نہ آتا، مہمان ساتھ میں دسترخوان پہ بیٹھ کے نہ کھاتا، آپ خود نہیں کھایا کرتے تھے۔ ایک دن گزرا مہمان نہ آیا، آپ نے کچھ نہیں کھایا، دوسرا دن گزرا مہمان نہ آیا، آپ نے کچھ نہیں کھایا، جب تیسرا دن گزرا پیٹ روٹی مانگنے لگا، بھوک ستانے لگی۔ اللہ کے نبی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام گھر سے باہر نکلے، جاؤں کسی کو لے کر آؤں، اس کو بھی کھلاؤں خود بھی کھاؤں۔ باہر نکلے، دیکھا ایک بوڑھا شخص آ رہا تھا، 70-80 سال عمر کا تھا، بھاگ کر گئے، بھوک لگی ہوئی ہے، کھانا کھانا ہے؟ اس نے کہا جی کھانا ہے۔ اس کو لے کر آئے، دسترخوان میں بٹھا دیا، چلو جی شروع کرو۔ اس نے روٹی اٹھائی، کھانے لگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا رکھ دے روٹی، رکھ دے۔ اس نے رکھ دی۔ کیا ہوا؟ تو نے بسم اللہ کیوں نہیں پڑھی؟
اس نے کہا جی میں تو اللہ کو مانتا ہی نہیں، میں تو کافر ہوں، میں تو مسلمان ہوں بھی نہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں بسم اللہ ہوتی